السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کی حکومت گرانے والی متحدہ اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے اور دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ عدلیہ پر اور فوج کے ادارے پر بھی۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز کل بولے ہیں اور اعلان ایک اور بھی ہوا ہے کہ عمران خان کی 3 حکومتیں، مرکزی اور پنجاب حکومت کے بعد دیگر 3 حکومتیں، ان کو ہدف بنایا جائے گا، ان کو گرایا جائے گا اور پاکستان میں جہاں جہاں عمران خان کی حکومتیں ہیں وہاں سے ان کا نام و نشان مٹایا جائے گا۔ یہ اپوزیشن کی نئی حکمت عملی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں کی ہے۔ مریم نواز عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا چاہتی ہیں اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے نہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر آئین توڑنے کا الزام لگایا ہے بلکہ وہ کرپشن کی باتیں جو خاص طور پر عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی اور بشرا بی بی کی سہیلی فرا، جو کہا جا رہا ہے کہ فرار ہو گئی ہیں، بلکہ ان کے جو ہے بشرا بی بی کے صاحبزادے موسیٰ مانیکا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی وہ یہاں سے چلی گئی ہیں پاکستان سے اور ان کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے جو چیزیں، جو الزامات چل رہے تھے اس پر بھی مریم نواز نے فوکس رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا جو فوکس تھا پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی جو اپوزیشن کی ہوگی اس پر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اداروں کی طرف دباؤ بڑھایا ہے اپنا۔ مولانا فضل الرحمان سے آغاز کریں یا پھر پہلے آغاز کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہوں نے نیوٹرلٹی کو پھر مشکوک قرار دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ اداروں کی غیر جانبداری ان کو نظر آ رہی ہے، ان کو اس کے ثبوت اور شواہد مل رہے تھے، لیکن اب پھر مولانا فضل الرحمان 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں اداروں کی غیر جانبداری کے حوالے سے۔ اب پھر ان کو لگ رہا ہے کہ ادارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک جانبدار ہیں اور عمران خان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف فوج کے ادارے کی طرف مولانا صاحب بات نہیں کر رہے، مولانا جہاں اپوزیشن جو ہے وہ کھڑی ہے عمران خان کے جو تحریک اپنا حکومت توڑنے اور اسپیکر کی رولنگ اور اس سارے معاملے، اسمبلی توڑنے، اس سارے معاملے میں جس عدالت میں کھڑی ہے اپوزیشن یا جس عدالت نے سو موٹو ایکشن لیا ہے اس عدالت کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوال اٹھائے ہیں۔ تو اس پر بعد میں پہلے مریم نواز صاحبہ، تو مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اور مریم نواز صاحبہ خاموش تھی، اس سارے سین میں متحرک نہیں تھی۔ لانگ مارچ انہوں نے ضرور کیا تھا لاہور سے اسلام آباد تک 26 مارچ کو، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد دوبارہ جیسے ہی یہ سارا سین ہوا تو ٹویٹر پر، یعنی جو تحریک عدم اعتماد کو ایک رولنگ کے ذریعے مسترد کیا گیا، پھر اسمبلی توڑ دی گئی، تو ٹویٹر پر تو متحرک تھیں، لیکن پہلی بار اس ساری جو صورتحال بنی ہے، پہلی بار مریم نواز صاحبہ سامنے آئی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جوڑ توڑ کی سیاست تھی، اب جو تھا کہ جی اندر رہ کے کمروں کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر رہ کے اقدامات کا مقابلہ کرنا ہے، اب مطلب یہ دکھایا گیا ہے بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اب پھر ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے۔ ابھی تو رمضان ہے، ظاہر روزے ہیں، ابھی لوگ اس طرح نکل نہیں پائیں گے، لیکن اپوزیشن اپنی جو حکمت عملی ہے وہ آہستہ آہستہ کھول کر سامنے لا رہی ہے، آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے، کیونکہ اپوزیشن نے 2 دن، جو متحدہ اپوزیشن ہے، ابھی تو خیر حکومت بھی نہیں ہے ملک میں، اپوزیشن بھی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا میں اسی لیے استعمال کر رہا ہوں ٹرم کے جو کیا تھا اجلاس کب ہوا تھا، 3 اپریل تک جو اپوزیشن تھی، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اپوزیشن تھی انہوں نے وقت دیا تھا، مہلت دی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے عدالتی حکم کے ذریعے حل ہو جائے اور اس کے بعد سڑکوں پر کسی کو نہ آنا پڑے اور حالات جو ہیں وہ سب کے قابو میں رہیں، کوئی بڑا بحران یا کوئی بڑی افراتفری، کوئی بڑا انتشار پیدا نہ ہو۔ تو 3 دن یعنی کل تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی طرف نظریں تھیں، اور کل جب پھر سماعت ملتوی ہوئی آج تک کے لیے جو ابھی تھوڑی دیر میں ہونی ہے، تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی اپنا ذرا بدلا، اسٹائل بدلا، حکمت عملی تھوڑی سی بدل لی۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو مزاحمتی چہرہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ سامنے آئی ہیں۔ اب آج کی سماعت دیکھنے کے بعد پھر نواز شریف صاحب خود بھی سامنے آئیں گے آج جو ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جی ایک اپوزیشن جو ہے وہ عدالت میں گئی ہے یہ مدعا لے کر
کہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارے پاس نمبر تھا، عمران خان شکست کھا چکے ہوئے تھے، عمران خان نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے غیر آئینی رولنگ دی ہے، لہٰذا ان کے اس اقدام کو ختم کیا جائے، کالعدم کیا جائے اور صورتحال دوبارہ 3 اپریل کی پوزیشن پر لے کر جائی جائے، تاکہ ہم تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہو اور اس کے بعد ملک آگے بڑھے۔ تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ پہلے تو عدالت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کل کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باقی جتنی بھی چیزیں، عمران خان صاحب کے الزامات، ان کا جواب، غداری کے الزامات کے جواب، سارے کچھ دیا، لیکن جو چیز سب سے اہم تھی وہ تھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آرٹیکل 6 این ایس سی کا جو عمران خان صاحب حوالہ دے رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی وہ این ایس سی جو عمران خان بچاؤ کمیٹی تو نہیں تھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، تو اگر وہ عمران خان صاحب بچاؤ کمیٹی نہیں ہے تو پھر اس میں جو شرکاء تھے، عسکری حکام جو تھے، ان کو پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ جی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ این ایس سی نے ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ کو غدار قرار دیا ہے تو ان کو اپنی پوزیشن بحال کرنی چاہیے۔ غداری تو عمران خان نے کی ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ جو اداروں پر دباؤ بڑھانے والی بات کری، وہ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کھڑکی کا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، آئین ٹوٹا ہے۔ تو آئین توڑنے والے کہ اس اقدام سے کیسے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں، یعنی 2-3 دن سے جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اسد کیسر، عمران خان، قاسم سوری، فواد چودھری، جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ملوث، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور مسلم لیگ نون کا تو ریکارڈ ہے، مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگا، نہ صرف مشرف پر آرٹیکل 6 لگا بلکہ ان کو تو سزا بھی اسپیشل کورٹ سے سنائی گئی، وہ بعد میں پھر ایک عدالتی حکم سے عدالت ہی غائب کر دی گئی، عدالت ہی ختم کر دی گئی۔ تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ کا فرنٹ پہ آنا اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا کہ اپنی پوزیشن واضح کریں، عدالت کو یہ کہنا نام لیے بغیر کہ جی اس معاملے سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی، آنکھیں بند نہیں رکھی جا سکتی، بنیادی طور پر اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ بھئی اب ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم رکیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دندناتے پھریں گے، جلسے کریں گے، اور وہ وزیر اعظم کا ووٹ نہیں بھی ہے ان کے پاس، اعتماد کھو بھی چکے ہیں ایوان کا، اسمبلی توڑ بھی چکے ہیں، اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بنے پھریں گے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نکلیں گے، لوگوں کو نکالیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو نکالنے کا، سامنے لانے کا مطلب یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ تیاری پکڑیں، ہوشیاری پکڑیں کہ بھئی ہم آ رہے ہیں۔ ایک ادھر معاملہ یہ ہوا، دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی کی کل سی سی کا اجلاس ہوا، اور سی سی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نے اس کے فیصلوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ باقی چیزیں تو وہی تھی، سیاسی صورتحال اور بھٹو شہید کے برسی کے حوالے سے ہمیشہ سی سی ہوتی ہے، تو لیکن یہ ذرا غیر معمولی تھی، برسی کے اگلے دن ہوئی ہے۔ تو سی سی میں جو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عمران خان کی حکومت کو اپنے لانگ مارچ کے ذریعے گرانے کا اعلان کیا تھا، گر چکی۔ تحریک عدم اعتماد میں نے کہا تھا، بلاول نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کراچی سے چلتے ہوئے کہ جی میں تحریک عدم اعتماد جیب میں رکھ کر جا رہا ہوں، اور مجھ سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ حکومت کو کیسے گرائیں گے۔ ماضی میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ حکومت کسی لانگ مارچ کے ذریعے گری ہو، تو ہم نے حکومت ختم کر دی عمران خان کی، پنجاب میں بھی ختم کر دی، مرکز میں بھی ختم کر دی۔ اب ہم ہر ضلع میں جشن منائیں گے، افطاریوں کے وقت ہر ضلع میں پیپلز پارٹی کے جو اجتماعات ہوں گے، اور اس میں ضلع سطح تک یہ ہوگا۔ اور دوسرا جو باقی چیزیں جو تھی پولیٹیکل، اپنا عمران خان صاحب کے الزامات، غداری کی باتیں، اور ہاں انہوں نے وہی جو اپنا ٹویٹ کر کے سب سے پہلے آغاز کیا تھا، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کیا تھا کہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں، اور کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں واقعی یہ کہا گیا تھا کہ اپوزیشن کے 197 ارکان جو ہے وہ غدار ہیں، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور ادارے جو نیوٹرل ہو چکے ہوئے تھے ان کو دوبارہ سیاست میں گھسیٹ کر لا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا۔ تو اگر ایسا ہوا تھا تو بلاول کہہ رہے تھے پھر اگر ہمیں غدار ہی سمجھا گیا ہے، ہمیں غدار قرار دیا گیا، تو پھر ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ والا معاملہ جو عمران خان صاحب کا غداری کا بیانی ہے اس پر بات کی، لیکن جو سب سے اہم چیز انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ جس طرح مرکز اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اسی طرح
اب ظاہر ہے حقیقت تو یہی ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد کا دباؤ تھا، لانگ مارچز کا دباؤ تھا، پہلے بلاول کا لانگ مارچ، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ، اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کا لانگ مارچ، اور تحریک عدم اعتماد میں 200 سے زیادہ اپوزیشن کو ارکان کا مل جانا، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلی توڑی۔ اور میں نے بلکہ مریم نواز نے بھی کہا تھا، کل میں نے اپنے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی بات کی کہ جو کرپشن کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کرپشن کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ اگر حکومت آج کی اپوزیشن کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تو سیدھے سیدھے جیل جائیں گے، تو جیل جانے کے لیے تو آرٹیکل 6 بھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، بلکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے بچ رہے تھے کرپشن سے، اب آرٹیکل 6 میں اس میں جال میں پھنس گئے ہوئے، اور اگر عدالت کوئی فیصلہ دے دیتی ہے اور یہ ویلیڈیٹ نہیں کرتی اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کو، تو پھر کل آنے والی حکومت تو آرٹیکل 6 سے نیچے بات ہی نہیں کرے گی، حکومت ہوگی مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف کی، یا اپوزیشن جو آج کی متحدہ اپوزیشن ہے اس کی، تو وہ تو پھر اس پہ رکے گی نہیں۔ تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کی 2 حکومتیں تو ہم نے ختم کر دی، لیکن اب 3 حکومتیں ان کی باقی ہیں۔ گلگت بلتستان، وہاں تحریک عدم اعتماد کہہ رہے تھے کہ ہم لائیں گے، انہوں نے وزارت پیپلز پارٹی کی سی نے سفارش کی ہے، فیصلہ کیا ہے کہ ان حکومتوں کو گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جائے، لیکن ظاہر ہے متحدہ اپوزیشن کے کو ساتھ لیے بغیر تو نہیں ممکن ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا تحریک یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے متحدہ اپوزیشن پر زور دیا جائے گا، ان کے سامنے بات رکھی جائے گی تاکہ اس کو آگے بڑھا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی، بلکہ کہ ابھی تحریک عدم اعتماد مرکز میں بھی اتنی میچور نہیں ہوئی تھی، ابھی تحریک عدم اعتماد مرکز میں جمع بھی نہیں ہوئی تھی، تب میں نے آپ کو گزارش کیا تھا ایک ویلاگ میں کہ خیبر پختونخوا میں بھی کام چل رہا ہے، تو اس کے بعد خبر آئی کہ خیبر پختونخوا میں بھی کوئی اپوزیشن 40-45 پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے ساتھ ملا چکی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ٹوٹل ارکان جو چاہیے اپوزیشن کو، وہ چاہیے 20 حکومت کو گرانے کے لیے، یعنی پنجاب کے برابر پوزیشن ہے۔ تو پنجاب میں تو معاملہ دیکھو اپنا جس طرح بھاگ رہی ہے حکومت آج کی حکومت، یا عمران خان صاحب یا عمران خان اور ان کے اتحادی پرویز الہی، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ان کو جیتنا ان کا محال ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا۔ تو اب پنجاب اور مرکز کو لے کر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر اپوزیشن جو ہے مزید 3 محاذ ان کے خلاف کھولنے جا رہی ہے۔ اگر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آتی ہیں، تو کل آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی جس طرح پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح چہرے اترے ہوئے تھے، جس طرح بولا نہیں جا رہا تھا، تو وہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو پھر آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب اس جو مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، وہ پھر ان چیزوں کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک اعلان ہوا اسلام آباد سے، یہ بڑی خبر تھی۔ اور دوسرا اب میں آتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پر، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ کابینہ ڈویژن نے عمران خان صاحب کی جو کابینہ تھی ساری کی ساری، ظاہر ہے جو وفاقی کابینہ سابقہ کابینہ ہو چکی ہے، وفاقی کابینہ، پھر اس میں 25 وزیر ہیں، اس میں ان کے معاونین ہیں، اس میں ان کے مشیر ہیں کوئی 50 کے لگ بھگ، اور اس میں ان کے ترجمان ہیں جن کو سرکاری گاڑیاں یوں مطلب بانٹی ہوئی تھی، تقسیم کی ہوئی تھی۔ وفاقی وزراء، مشیر اور معاونین میں تو ہوتی ہیں، لیکن بہت سو کے پاس تھی، تو وفاقی کابینہ ڈویژن نے وہ ساری کی ساری واپس کرنے کا ان کو کہا جی واپس کر دیں۔ کچھ نے تو واپس کیا ہے، اور کچھ کو جنہوں نے واپس نہیں کی گاڑیاں اور باقی چیزیں، گھر شر سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سارا کچھ واپس کریں۔ تو ظاہر اب چلاؤ ہے تو پھر یہ واپسی ہوگی نا ہر چیز کی۔ لیکن اب آخری چیز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا صاحب نے، آسما شیرازی دبنگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے اوپر نرم گوشہ سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو نکالا جا سکتا ہے، گیلانی صاحب کو نکالا جا سکتا ہے، تو یہاں تو آئین ٹوٹا ہے، تو اس معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے ان کو نیوٹرلٹی مشکوک ہو گئی ہے ان کی نظر میں، کیونکہ عمران خان ان کا اثاثہ ہیں، ان کا اشارہ کر رہے ہیں، آگے چل کے پھر ایک اور اشارہ، بڑا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان ان کا اثاثہ ہے، ان کو محفوظ رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رکھا جائے گا تاکہ جمہوریت کے خلاف، جمہوری قوتوں کے خلاف آگے چل کر ان کو استعمال کیا جائے۔ یعنی جیسے دھرنا دیا 2014 میں عمران خان نے، یا جس طرح کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے آج پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور ابھی جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے کہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے تحریک عدم اعتماد ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی بساط لپیٹ کر چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کو جانبداری
مشکوک نظر آ رہے، غیر جانبداری مشکوک لگ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے جب انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا تھا تو تب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ عمران اپنا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان کو جو سہولت میسر تھی، جو کاندھے عمران خان صاحب کو میسر تھے، وہ عمران خان صاحب کو نہیں دستیاب، یہ مولانا صاحب نے کہا تھا۔ لیکن اب جیسے یہ صورتحال بنی ہے کہ عمران خان صاحب نے اکثریت کھو دینے کے باوجود اسمبلی توڑ دی، تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب جانے، ان کا کام جانے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے اندر، فوج کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو 3 سال سے ہوتا رہا اس کو صاف کرنا، اب صاف کریں، کرنا بھی فوج کا کام ہے، اور پھر تاحیات غیر جانبدار ان کو رہنا ہوگا۔ اور ابھی بھی کچھ بگڑے ادارہ نہیں، کچھ بگڑے ہوئے افراد ادارے کے اندر موجود ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، موجود ہیں، جو کچھ ہوا ہے، یعنی یہ جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے یا مسترد کرنے کے لیے جو رولنگ آئی ہے، یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ ادارے کے اندر سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ جو سازش کی ہے، اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ان کا نام لیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر اشارے کہاں کر رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب نے کہا کہ وہ آسمہ کہتی ہیں کہ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں ہمیشہ بڑی بات کرتا ہوں اور اس کے لیے سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ان سے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں منٹس میں بھی معاملہ آیا، اور پھر وہاں پر ان کو غدار جو ہے وہ ثبوت رکھے گئے کہ جی ہاں جی غدار ہیں، اور انہوں نے بیرونی سازش کے تحت اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں۔ تو اس پر آسمہ سوال کرتی ہیں تو کیا فوجی جو حکام ہیں، جو افسر آرمی چیف ہیں یا DGI ان کو عدالت میں نہیں بلانا چاہیے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی ایک تو جنرل صاحب جتنے بھی اس کے میں موجود تھے ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی، اور دوسرا کیوں نہیں عدالت بلاتی ISI کے چیف کو تاکہ وہاں پر سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو اب ایک تو عدالت کے اوپر دباؤ، کل تک معاملہ تھا کہ صرف دباؤ بڑھایا جا رہا تھا فوج کے اوپر کہ وہ پوزیشن واضح کرے، لیکن جیسے عدالت میں معاملہ لٹک رہا ہے، یعنی توقع یہ کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ سو موٹو ایکشن لیا ہے، تو سو موٹو ایکشن لیا ہے، اسپیکر نے جو اپنا رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد اڑا دی، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیج دی صدر کو، صدر نے اسمبلی اڑا دی، اور اس کے بعد زبانی صدر نے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب کو اپنا نئے یا نگران وزیر اعظم کے تقرر تک عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم کام کریں گے۔ اب کل تک تو وہ نوٹیفیکیشن کہیں نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو کچھ سارا کچھ ہوا ہے، تو اس کے لیے اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ اتنا معاملہ آگے جا رہا ہے، تو جب سو موٹو نوٹس لے لیا عدالت نے، تو عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ فوراً اسٹے تو دے دے گی، کم از کم اس کو کالعدم نہ کرے، اسٹے دے دے گی، پرانی پوزیشن پر ساری سچویشن لے جائے گی، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عدالت سے یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ عدالت آرڈر کرے، اپنا تحریک عدم اعتماد جہاں سے رکی تھی وہاں سے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کریں۔ اس کے بعد انتخابات ہیں تو انتخابات کی طرف ہم جائیں گے، انتخابات کے لیے بھی تیار ہیں، اور انتخابات اپوزیشن کا مطالبہ تھا، عمران خان کا تو نہیں تھا، تو اپوزیشن کا مطالبہ تھا، تو اپوزیشن اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اپوزیشن کو لگ رہا تھا شروع میں پہلے 2-3 دن وہ موقع دے رہے تھے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ خاص طور پر سپریم کورٹ، وہ اس غیر آئینی اقدام کو ختم کریں گے اور پارلیمنٹ کو موقع دیں گے کہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب اپنا 3 دن جب لگے، عدالت کو فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، ظاہر ہے آج دیکھتے ہیں، آج شاید آ جائے۔ کل عدالت نے کہا تھا کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ دیں گے، تو ابھی وہ فیصلہ نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر کل اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی ذرا تبدیل کی ہے کہ معاملہ ایسے خاموشی سے نہیں بننا، اب آہستہ آہستہ دباؤ بڑھائیں، آہستہ آہستہ کھل کر بات کریں کہ اگر عمران خان کو بچایا گیا، نظر ضرورت لایا گیا تو قبول نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمران خان کے اس غیر آئینی اقدام سے آنکھیں بند کر دی گئیں تو پھر لوگ سڑکوں پر فیصلے کریں گے، یعنی پھر افراتفری ہوگی۔ بہرحال اب دیکھیں آج عدالت کیا کرتی ہے، عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن اپوزیشن نے اب وہ جو کل تک خاموش تھی، کل تک خاموش بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اب وہ واضح طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ اگر عمران خان کی اس غیر آئینی اقدام سے آنکھیں چرائی گئی تو پھر اپوزیشن دوبارہ سڑکوں پر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔